آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے صدقہ فطر اور اس کے متعلق مسائل۔ یاد رکھیں، صدقہ فطر رب ذوالجلال کی طرف سے شریعت مطہرہ میں واجب ہے، اور جہاں تک اس کی فضیلت اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی بات ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ فطر 1 صاع خرما یا جو غلام و آزاد مرد و عورت چھوٹے اور بڑے مسلمانوں پر مقرر کی، اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے پیشتر یعنی کہ نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دیں۔ یہاں پہ چند باتیں جو ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ موجود ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ میں بندے کا عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، اور زکوٰۃ میں آزاد ہونا ضروری ہے، مال کے نصاب ہونا ضروری ہے، اور جس چیز کی زکوٰۃ دینی ہے اس کو 1 سال مکمل گزر جانا ضروری ہے۔ تو فطرانے میں اس قسم کی کوئی شرط بھی نہیں۔ اگر کوئی بندہ عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، پھر بھی فطرانہ اس کو دینا پڑے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی بندہ آزاد نہیں، غلام ہے، تو پھر بھی اس کو فطرانہ دینا پڑے گا۔ یعنی کہ وہ تمام کی تمام شرطیں جو ایک زکوٰۃ دینے والے پر لاگو ہوتی ہیں، وہ جو 6 شرائط ہیں، فطرانے کے اندر وہ شرائط نہیں ہیں۔ دوسرا، زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہوتی ہے، لیکن جو فطرانہ ہے یہ غریب آدمی کو بھی دینا پڑے گا۔ صرف اور صرف حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہے کہ وہ تمام کی تمام ضروریات جن کی بنیاد پہ ایک بندے کی زندگی گزر سکتی ہے، تو اس سے بندہ جو ہے وہ فارغ ہو تو اس کو فطرانہ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ دوسرا، جو زکوٰۃ ہے وہ نابالغ پر نہیں ہوتی، بالغ پر ہوتی ہے۔ فطرانہ نابالغ کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر عید والی رات بھی ایک بچہ آپ کے گھر میں آیا یعنی کہ پیدا ہوا، تو وہ جو نیا پیدا ہونے والا بیبی ہے اس کا بھی فطرانہ عید کی نماز سے پہلے اس کے والد کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں تک تو بات تھی اس کے ریلیٹڈ تھوڑی سی باتوں کو سمجھنے کی۔ دوسری، یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں فطرانے کو لفظ زکوٰۃ سے بولا گیا۔ تو یاد رکھیں، اگر مال تجارت ہو، سونا ہو، چاندی ہو، یا اس کے قائم مقام رقم ہو، تو اس کو یعنی کہ آگے 1 سال کے گزرنے پر اس کو زکوٰۃ بولتے ہیں۔ آگے جانوروں کی جو ہے اس کو سائمہ اور غیر سائمہ کے حساب سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو فطرانہ ہے اس کو بھی لفظ زکوٰۃ سے ہی بولا گیا ہے حدیث کے اندر، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر۔ یعنی اصل مطلب ہے پاک اور صاف کرنا، جو زکوٰۃ کا معنی ہے۔ تو فطرانے کے ذریعے انسان جو روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں جو ہونے والی لغویات ہیں، اور روزے کی حالت میں جو ہونے والی لا یعنی باتیں ہیں، اور روزے کی حالت میں جو ہونے والے گناہ ہیں صغیرہ، تو ان کی تلافی کے لیے فطرانہ ہے، تاکہ روزہ جو ہے وہ اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ یہاں پر ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آخر رمضان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانہ مقرر فرمایا۔ اب آگے فطرانہ کس کس چیز کا دیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، فطرانہ گیہوں یعنی گندم، جو، کھجور اور کشمش، ان کا دیا جا سکتا ہے۔ سال 2024 میں فطرانے کا جو ایک مقدار ہے اس کے پیسے کتنے بنیں گے اس حساب سے سن لیجئے۔ گندم کے اعتبار سے اگر فطرانہ دینا ہے تو 300 روپیہ، اور اگر جو کے اعتبار سے دینا ہے تو 600 روپیہ، اور اگر کھجور کے اعتبار سے فطرانہ دینا ہے تو پھر 2400 روپیہ، اور اگر اچھی عمدہ کشمش کے حساب سے فطرانہ دینا ہے تو 4400 روپیہ۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک فطرانہ کی مقدار 1 روزے کا فدیہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مریض ہونے کی وجہ سے یا اتنا زیادہ نحیف اور کمزور کہ دوبارہ تندرستی کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی،
تو یعنی جس پر رمضان کے روزے رکھنا انتہائی زیادہ دشوار ہو تو ایسی کنڈیشن میں وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے گا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ فدیہ کتنا دے گا؟ جو مقدار فطرانے کی ہے وہی مقدار ایک روزے کے فدیہ کی ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں، کسی بندے نے قسم اٹھائی لیکن وہ اپنی قسم کو پورا نہ کر سکا بلکہ اس نے اپنی قسم توڑ دی، تو قسم کا جو کفارہ ہے وہ ہوتے ہیں 10 فطرانے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 10 فطرانے۔ تو گندم کے اعتبار سے قسم کا کفارہ بنے گا 3000 روپیہ، اور جو کے اعتبار سے قسم کا کفارہ بنے گا 6000 روپیہ، اور اسی حساب سے آپ نے کھجور کو یعنی کہ 2400 روپے کو ضرب کر لینا ہے 10 کے ساتھ، تو جتنی وہ رقم بنے اتنی رقم آپ کے قسم کا کفارہ ہوگا۔ اب یہ تینوں کنڈیشنیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کی گلیوں میں جاؤ اور اونچی اونچی آواز میں پکار کے یہ لوگوں کو بتا دو کہ فطرانہ جو ہے وہ ہر ایک بندے پر واجب ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی، ابن ماجہ کی اور امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر ایک روایت بیان کی ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ فطر، تو یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس کو صدقہ فطر بھی کہہ دیتی ہیں، زکوٰۃ فطر بھی کہہ دیتی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا اور تزکیہ کرنا، یعنی زکوٰۃ کا معنی ہے مال کی صفائی کرنا، یعنی کہ جو مال ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، چاندی یا مال تجارت یا اس کے قائم مقام دولت، اس کو پاک کرنے کے لیے لفظ زکوٰۃ بولا جاتا ہے۔ تو جس طرح زکوٰۃ کے نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح فطرانے کے نکالنے سے انسان کا جسم، انسان کا وجود، اس کا دماغ اور اس کا روزہ جو ہے اس کے اندر سے جتنی بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، یعنی حالت روزہ میں گالی گلوچ دی، حالت روزہ میں کوئی اس طرح کا اول فول بولا، حالت روزہ میں کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا، حالت روزہ میں غیبت چغلی، ان تمام چیزوں کو جو ہے نا پاک کرنے کے لیے فطرانہ ہوتا ہے۔ باقی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فطرانے میں زکوٰۃ والی شرطیں نہیں ہیں۔ چند مسائل ہیں، ان کو آپ ذرا مختصر سا ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، صدقہ فطر کا تعلق مال سے نہیں انسان سے ہے، شخص کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ ہے، بندے کے جسم کے ساتھ ہے، یعنی کہ زکوٰۃ اتنی دیر تک نہیں ہوتی جتنی دیر تک ایک مقرر کی ہوئی مقدار کے مطابق، جو شریعت نے ایک پیرامیٹر بنایا ہے اس کے مطابق دولت نہ ہو۔ لیکن فطرانہ جو ہے اس کا تعلق مال سے ہے ہی نہیں، مال ہو تو بھی ہے، مال نہ ہو پھر بھی ہے۔ اور مسئلہ نمبر 2 آپ یہاں پہ سمجھ لیں، نابالغ، مجنون، پاگل، دیوانہ، ان تمام کے اوپر فطرانہ ہے۔ اور اگر اب ظاہر بات ہے پاگل کو تو اتنا ہوش نہیں کہ میرے اوپر شریعت لاگو ہو رہی ہے تو میں نے فطرانہ دینا ہے، تو اس کا ولی دے گا، اس کا ولی بمعنی مالک، وہ ولی بڑے بھائی کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ولی ابو کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور اگر بندے کے والدین فوت ہو چکے ہوں تو اس پاگل کے دادے اور دادی کے اوپر یہ حکم لگ جائے گا اپنے پوتے اور پوتی کے حوالے سے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے نانے اور نانی پر یہ حکم لگ جائے گا جن کا وہ نواسہ ہے۔ تو المختصر کہ فطرانہ دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اچانک کوئی ایسی کنڈیشن بن گئی کہ انسان کے پلے کچھ نہیں رہا، بالکل ہلاک ہو گیا، تو مال ہلاک ہونے کی صورت میں بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، بلکہ وہ ضرور دینا ہوتا ہے، خواہ کہ وہ قرض اٹھا کے ہی دیا گیا۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ چھوٹے بچوں کا جو فطرانہ ہے وہ ماں کے ذمہ نہیں ہے بلکہ باپ کے ذمہ ہے، اور اگر کوئی صورتحال اس قسم کی بن جائے کہ صرف ماں ہی بچتی ہو تو پھر وہ فطرانہ ساقط ہو جائے گا۔ اب یہ سوال ہے کہ ماں پر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بچے کی پرورش اور اس کی خوراک اور اس کا نام رکھنا اور اس کو چھت یعنی کہ اس کو رہائش مہیا کرنا، یہ تینوں ذمہ داریاں رب ذوالجلال نے عورت کے ذمہ نہیں لگائی بلکہ مرد کے ذمہ لگائی ہیں۔ اس لیے فطرانہ بھی اس بچے کا مرد کے ذمہ ہے، اس کے باپ کے ذمہ، جس کا وہ لطف ہے، نہ کہ ماں کے ذمہ، کیونکہ ماں کی پرورش ایک بیوی کی صورت میں وہ بھی تو مرد کے ذمہ ہی ہے نا، تو اس لیے شریعت نے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا ماں کے اوپر، بلکہ اس کو باپ ہی ذمہ دار قرار دیا۔ اور باقی یہ چیز بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھے،
جو گھر میں غلام ہوتے ہیں، اب تو خیر عربوں والا وہ سسٹم نہیں ہے غلام والا، ملازم کہہ سکتے ہیں، نوکر کہہ سکتے ہیں، تو اگر ان کی عید، یعنی جس طرح گھر میں ملازمائیں ہوتی ہیں، نوکرانیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی عید آپ کے گھر میں ہوگی تو ان کا فطرانہ بھی آپ نہیں دینا۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ، ہاں یہ ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں، یہ اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ جوان اولاد جو کاروبار پہ چلی گئی ہے اور وہ مزدوری کرتی ہے، کہیں پہ جاب کرتی ہے، ملازمت کرتی ہے، تو اولاد کا فطرانہ اور اپنی بیوی کا فطرانہ ان کے اذن اور ان کی اجازت سے دے۔ اگر ان کی اجازت کے بغیر دیں گے تو وہ فطرانہ نہ ہوا۔ پھر سن لیں، عورت یا بالغ اولاد، نابالغ کی تو ذمہ داری ابا جی پر ہے، لیکن عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کے اذن کے بغیر ادا نہ کرے۔ اگر اذن کا مطلب ہوتا ہے حکم، اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت، ان کی اجازت کے بغیر ادا نہ کرے، اور کرے تو پھر ان سے پوچھ لے کہ میں آپ کا فطرانہ ادا کرنے لگا ہوں۔ اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ فطرانہ وہ دے گا جو چولہا چلا رہا ہے، جو کچن چلا رہا ہے۔ فطرانہ وہ بندہ دے گا کہ جو بندہ گھر والوں کی روٹی پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فطرانہ وہ دے گا۔ آگے صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ آپ سب کو بتا دیا۔ اچھا، رشتہ داروں میں سے فطرانہ کس کو دیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں دیا جا سکتا، اس میں ایک جملہ سمجھیں، جس کا تم نطف ہو اس کو نہیں دے سکتے، اور جو تیرے نطف سے ہے اس کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے۔ اب جس کا تم نطف ہو، اب مثال کے طور پہ بندہ جس کا نطف ہوتا ہے وہ ابا جی ہوتے، ٹھیک ہے، آگے پھر اس مذکر کے ساتھ مؤنث بھی، یعنی ابا جی تو اماں جی آٹومیٹک آ گئے، اس طرح کر کے دادا دادی آٹومیٹک آ گئے، پردادا پردادی آٹومیٹک آ گئے، تو ان کو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ شریعت نے ان کی خدمت اور ان کے حقوق ویسے ہی ایک بچے کے ذمہ رکھے، نہ کہ فطرانہ۔ تو جن کا نطف ہے ان کو بھی، جن کی نسل ہے، جن کی اصل ہے ان کو بھی نہیں۔ تو جب اپنی اصل کو، ایک بندے کی اصل اس کا ابو ہوتا ہے، ایک بندے کی اصل اس کا دادا ہوتا ہے، ایک بندے کی جڑ، ایک بندے کی اصل، ایک بندے کی بنیاد، ایک بندے کے خاندان کا تعارف اس کا پردادا ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، ابو ہوتا ہے، تو جو اصل ہے اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ آگے جو تیرا نطف ہے، یعنی جو فطرانہ دے رہا ہے، اب اس کا نطف کیا ہے؟ بیٹا، اس کا نطف کیا ہے؟ پوتا، اس کا لطف کیا ہے؟ پوتی، ٹھیک ہے، تو ان کو نہیں دیا جا سکتا، یا بہو، ہاں جی، کیونکہ ان کی تو ویسے ہی شریعت میں آلریڈی ذمہ داریاں تمہارے پاس ہیں۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ فطرانے کے حوالے سے جو ایک ہونے والی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ فطرانہ بندے یہ سوچتے ہیں کہ جو کمزور سے کمزور مال ہے، نہیں، رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے گا تو وہ اس کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ عمومی طور پہ فطرانے کی جو مقدار معین ہے کوشش کریں کہ اس کو بہتر کنڈیشن میں دیں۔ مثال کے طور پہ 300 روپیہ تو آپ تھوڑا سا آگے چل کے 310، 20، 30 یہاں تک اس کو مینشن کر لیں، اور اس طرح کر کے تاکہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی تو اچھے طریقے سے، جانا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی ہے، تو اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، لوگ صاحب حیثیت بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب حیثیت نہیں ہوتے، بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن فطرانہ دیتے وقت دونوں کی کنڈیشن ایک ہوتی ہے، یعنی کہ جو لاکھوں اور بہت زیادہ دولت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ضروریات بھی پوری ہیں، خواہشات بھی پوری ہیں، اور ہر قسم کا معاملہ، یعنی کہ رزق دولت کی فراوانی ہے، وہ بھی گندم دے رہا ہوتا ہے، اور جو 20-25 ہزار روپے کا ملازم ہے بمشکل اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے اور 2-3 وقت کا کھانا مہیا کر رہا ہے، یعنی کہ بالکل اس کی پوری سوری لائف ہے، وہ بھی فطرانہ دیتے وقت اتنا ہی گندم کی مقدار دے رہا ہے۔
اب فطرانہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ تھا کہ جو دولت اور صاحب حیثیت ہے اس کو اپنی کنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ فطرانہ دینا چاہیے تھا۔ اسی لیے تو 4 چیزیں ہیں نا، یعنی کہ گندم ہے، جو ہے اور کھجور ہے اور اس کے بعد کشمش ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ گندم کو ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ اپنی کنڈیشن کو دیکھیں، اپنی معیشت کو دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اس حساب سے فطرانہ دینے کی کوشش کریں۔ اچھا، ایک شخص کا فطرانہ ایک کو ہی دیا جا سکتا ہے، ایک فقیر کو، ایک مسکین کو، یعنی ایسا نہیں، کیونکہ فطرانے کی رقم ہوتی اتنی کا ہے کہ اس سے یعنی کہ اب تم تقسیم کرنا شروع کر دو تو کجا کے 300 روپیہ 4-5 بندوں تک پہنچنا تو وہ کسی کا کچھ نہیں بنے گا، اور کجا یہ کہ تم 300 روپیہ ایک بندے کو ہی دو تو چلو اس کو کچھ اماؤنٹ مل جائے اور کوئی چیز آ جائے۔ اب آگے ہے فطرانہ دے کس وقت، جو شریعت مطہرہ میں ہے کہ نماز کے لیے نکلنے سے پیشتر، نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، اس نماز سے مراد نماز عید ہے، لیکن یہاں پہ علماء یہ کہتی ہے کہ فطرانہ کم از کم رمضان کے میڈ میں، رمضان کے درمیان میں ضرور دے دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بالکل عید کے دن جب فطرانہ دیں گے، شاید کہ کوئی ایسا گھر کہ جو فطرانہ لینے کا حقدار ہے کہ وہ لے سکتا ہے، تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ اپنی ضروریات کو بالکل عید والے دن وہ کیسے پورا کرے گا؟ اگر اس نے کپڑا ہی لینا ہے، اگر اس نے اپنے بچوں کے جوتے ہی لینے ہیں یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہی لینی ہے، تو بالکل ان ٹائم عید والے دن وہ کس طرح جو ہے، تو لہٰذا اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ اول رمضان میں دے دے، اور اگر اول میں نہیں تو کم از کم درمیانی عشرے میں تو ضرور دے دے۔ ابھی درمیانی عشرہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، درمیانی عشرے سے مراد رمضان کا درمیانی عشرے میں ضرور دے دے، تاکہ جن تک وہ پہنچنا ہے وہ اپنی ضروریات کو لین دین کا معاملہ عید سے پہلے کلیئر کر کے آپ لوگوں کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کے وہ نماز میں شامل ہو جائے اور آپ کی خوشیوں میں اور آپ ان کی خوشیوں میں شامل ہو جائے، تاکہ رب ذوالجلال دونوں گھروں کو اجر عطا فرمائے۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں فطرانے کے حوالے سے کہ فطرانے کے مصارف کون سے، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی فطرانے کے، بس ایک فرق ہے، زکوٰۃ میں جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا ہے وہ لے سکتا، اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے خرچہ وغیرہ، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو تنخواہ وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو شریعت میں عامل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عامل۔ ان کو فطرانے میں یہ نہیں ہوتا، عامل نہیں ہوتا، فطرانے میں عامل نہیں ہوتا کہ جو فطرانہ اکٹھا کرنے والا ہے وہ یہ کہے کہ میں نے آپ کو فطرانہ اکٹھا کر کے دیا ہے اتنے ہزار، تو لہٰذا اس میں سے اتنا حصہ مجھے دو، نہیں، باقی سارے وہی ہیں۔ اور یہاں پہ آخری بات کرتے ہیں اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ فطرانے کے حوالے سے جو یہ صورتحال ہے کہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو خود فطرانہ لینے والا ہوں تو اب میں آگے کیسے دوں؟ نہیں، فطرانہ ایک ایسی چیز ہے، صدقہ فطر ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر لینا ہے اس کو بھی پھر آگے دینا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی ایک بندہ ہے نا تو وہ فطرانہ لیتا ہے تو اس کو پھر صرف لینا نہیں ہے، اپنا بھی اس کو دینا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، فطرانے کی قضا نہیں ہوتی، یہ ادا ہوتا ہے۔ فطرانے کی قضا سال میں جب بھی یاد آ جائے تو اس کا ادا کر دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ نابالغ ہو، بالغ ہونے پہ کسی نے اس کو آ کے بتایا کہ تیرے ابو تیرے نابالغ ہونے کی کنڈیشن میں تیرا فطرانہ نہیں دیتے رہے، تو وہ جب بالغ ہوا، کمانے کے قابل ہوا، تو اس کو اپنے نابالغ والے جتنے سال ہیں ان کو گنتی کر کے موجودہ مقررہ قیمت کے مطابق گندم کا حساب لگا کے اپنی پوری زندگی کا فطرانہ دینا واجب ہے۔